السلام علیکم دوستو، ویلکم ٹو نالج ود اسلام۔ یہ 18ویں صدی کے تقریباً وسط کی بات ہے جب کوکاف کی چوٹیوں کے سائے میں دنیا کی اس وقت کی ایک طاقتور ترین فوج سلطنت عثمانیہ پر حملے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ مورخین جب اسے اپنے وقت کی سب سے بڑی فوج کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ اسے صرف ایشیا یا مشرق وسطیٰ کی بڑی فوج کہہ رہے ہیں، بلکہ وہ اس کا موازنہ اس زمانے کی یورپ کی بڑی فوجوں سے بھی کرتے ہیں۔ ایک مختصر عرصے میں مغرب میں سلطنت عثمانیہ میں شامل عراق اور شام کے علاقوں سے لے کر مشرق میں دلی تک بڑی جنگی مہمات میں کامیابی حاصل کرنے والی یہ فوج اپنے کمانڈر نادر شاہ کی پوری زندگی کی حکمت عملی اور دن رات محنت کا نتیجہ تھی۔ نادر شاہ اور ان کی فوج کی اس وقت یعنی سن 1743 تک کی کاروائیوں کی جھلک مورخ مائیکل اکسوردی کی ان چند سطروں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ نادر شاہ نے ایران کو افغانوں کے قبضے سے نکالا، عثمانی ترکوں کو ایرانی سرزمین سے بے دخل کیا، منصوبہ بندی سے روسیوں سے اپنے علاقے خالی کروائے، عثمانی سلطنت کے علاقوں پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اپنے آپ کو ایران کا بادشاہ بنایا، افغانوں پر ان کے علاقوں میں گھس کر حملہ کیا اور وہ علاقے دوبارہ فتح کیے، پھر انڈیا پر حملہ کر کے دلی فتح کی، وسطی ایشیا میں داخل ہو کر ترکمان اور ازبکوں کو قابو میں لا کر دوبارہ مغرب کا رخ کیا اور پھر سے عثمانیوں کے خلاف کامیاب جنگ کی۔ دوستو، اکسوردی لکھتے ہیں کہ نادر شاہ کی فوج کی عسکری معیار کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے دو کپتانوں نے آگے چل کر خود دو الگ الگ ریاستوں افغانستان اور جارجیا کی بنیاد رکھی۔ کہا جاتا ہے کہ اگر نادر شاہ نہ ہوتے تو شاید ایران بھی نہ ہوتا اور وہ افغانوں، روسیوں اور عثمانیوں میں تقسیم ہو جاتا۔ جب نادر شاہ نے ایرانی سلطنت کا اقتدار سنبھالا تو یہ تقسیم کافی حد تک ہو چکی تھی۔ نادر شاہ کے دلی پر حملے نے برطانوی ایسٹ انڈیا کمپنی کو بھی مغلیہ سلطنت کی کمزوری کے بارے میں الرٹ کر دیا، اور اکسوردی کا تو خیال ہے کہ اگر نادر شاہ نہ ہوتا تو برطانوی دور دیر سے اور مختلف انداز میں شروع ہوتا اور یا شاید کبھی نہ بھی ہوتا۔ نادر شاہ کسی شاہی یا نوابی خاندان میں پیدا نہیں ہوا۔ گزر بسر کرنے کے لیے جنگل سے لکڑیاں اکٹھی کر کے بیچنے سے زندگی شروع کرنے کے تقریباً 30 برس میں وہ خود اپنی کھڑی کی ہوئی دنیا کی ایک طاقتور فوج کے کمانڈر بن چکے تھے۔ لیکن اس جنگجو کی کہانی میں بھی اکثر کہانیوں کی طرح عروج کے بعد انتہائی زوال آ جاتا ہے۔ نادر شاہ اپنے بیٹوں کے لیے ایک مضبوط ریاست اور اپنی فوج نہ چھوڑ کر جا سکے۔ مورخین کا خیال ہے کہ اگر ایسا ہو جاتا تو ان کا طاقتور خاندان نہ صرف ایران کی سرحدوں کو مستحکم کرتا بلکہ ایسی تبدیلیاں لے کر آتا جیسی یورپ کی ریاستوں میں ایک دوسرے سے مقابلے کی فضا اور جدید فوج رکھنے کے تقاضوں نے اس دور میں ممکن بنائی تھی، اور ایک ایسے خاندان کی قیادت میں جو شیعہ سنی کے فرق کو مٹانا چاہتا تھا، یورپ سے مقابلے میں اسلامی دنیا کے زوال کو روک سکتا تھا۔ لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ نادر شاہ کی کہانی کا انجام اس کو ایک بڑی ٹریجڈی بنا دیتا ہے، جیسے آج جنگی کامیابیوں سے زیادہ نادر شاہ کے ظلم اور سفاکی اور آخری دنوں کے ذہنی انتشار کی وجہ سے یاد رکھا جاتا ہے۔ دوستو، نادر شاہ 10 سال کی عمر میں ایک اچھے گھڑ سوار اور شکاری کے طور پر جانے جاتے تھے جو تیر اندازی اور نیزے کے بھی ماہر تھے۔ ان کے بچپن میں ان کے والد کا انتقال ہو گیا اور خاندان غربت میں پھنس گیا۔ اکسوردی لکھتے ہیں کہ ایک ایسے معاشرے میں جہاں عورت مرد کے بغیر بہت کمزور ہو جاتی تھی، ان کی ماں نے ایک غریب بیوہ کے طور پر ہمت نہیں ہاری۔ مورخ کہتے ہیں کہ شاید اپنی ماں کو اس طرح محنت کرتے دیکھنے سے ہی اس کے اندر عورتوں کے ساتھ ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوا، جس کا ثبوت انہوں نے بعد میں مہمات کے دوران کئی بار پیش کیا۔ وہ سختی کے یہ دن کبھی نہیں بھولے اور نہ ہی ان دنوں کے ساتھیوں کو۔ دوستو، نادر شاہ کا ایران میں عسکری انقلاب کی طرف پہلا قدم۔ 15 سال کی عمر میں وہ ایک مقامی سردار اور ابیورد شہر کے گورنر بابا علی بیگ کے سروس میں چلے گئے۔ بابا علی بیگ خراسان کے افسروں میں اہم سردار تھے۔ انہوں نے بابا علی بیگ کی سروس میں ایک تمچی کی حیثیت سے شروعات کی اور وقت کے ساتھ ساتھ ان کا دایاں بازو بن گئے۔ یہ وہ زمانہ تھا جب ایرانی سلطنت کے اس دور دراز علاقے میں بھی آتشی اسلحہ پہنچ چکا تھا اور نادر اس وقت کے جدید جنگی طریقوں پر مبنی اپنے کیریئر کی بنیاد یہاں رکھ دی تھی۔
آنے والے مہینوں اور سالوں میں نادر شاہ نے ایران کی عسکری صلاحیتوں میں انقلاب برپا کر دیا۔ سن 1714 میں ایک ترک قبیلہ خراسان کی شمالی سرحد پار کر کے سلطنت کی حدود میں داخل ہو گیا۔ لڑائی ہوئی، بابا علی کو فوج کا پلڑا بھاری رہا، سینکڑوں حملہ آور قیدی بن گئے۔ نادر شاہ نے اہم کردار ادا کیا۔ ایک تاریخی حوالے کے مطابق دربار کے کچھ اہلکاروں نے نادر شاہ کے ساتھ برا سلوک کیا اور برسوں بعد جب وہ بادشاہ بنا تو اس نے اپنے درباریوں کی تفریح کے لیے اس واقعے کو ایک ٹھیٹر ڈرامے کی صورت میں پیش کرنے کا حکم دیا۔ نادر شاہ کا شاہی شان و شوکت دیکھنے کا یہ تجربہ اچھا نہیں رہا، وہ کبھی اس چیز کو پسند نہیں کر سکے۔ یہ واقعہ ان کے اپنے ارد گرد ماحول میں مس فٹ ہونے کی ایک اور مثال ہے۔ دربار کے امراء اس قبائلی کی صلاحیتوں کو پہچان نہیں سکے تھے، تاہم اس وقت شاید کسی کو وہم و گمان میں بھی نہیں ہوگا کہ ان کی صفوی سلطنت تیزی سے اپنے زوال کی طرف بڑھ رہی تھی اور ان کے سامنے موجودہ قبائلی نادر شاہ پہلے ان کی سلطنت کے آخری سہارے اور پھر جلد ہی ان کے بادشاہ کے طور پر سامنے آنے والا تھا۔ صفوی سلطنت کا خاتمہ اور ایران پر افغانوں کا قبضہ۔ ایران کی 200 سال پرانی صفوی سلطنت کو مشرق سے غلزی افغانوں کی طرف سے چیلنج کیا گیا اور بات یہاں تک پہنچی کہ صفوی خاندان کا بادشاہ اصفہان 23 اکتوبر سن 1722 کو افغانوں سے مانگے ہوئے گھوڑے پر سوار ہو کر ہتھیار ڈالنے کے لیے افغان محمود غلزی کے خیمے تک پہنچا۔ اس وقت تک نادر شاہ مشہد کے قریب کلاس شہر کو اپنا گڑھ بنا چکے تھے۔ یہ شہر سن 1382 میں امیر تیمور کا قلعہ بھی رہ چکا تھا۔ اس قبضے نے نادر شاہ کی پوزیشن علاقے میں دیگر سرداروں کے مقابلے میں مضبوط کر دی تھی۔ 1725 میں اب سابقہ صفوی سلطنت کی دربدر خود ساختہ بادشاہ طہماسپ قلی خان ایرانی سلطنت کی بساط پر ایک چھوٹا مہرہ تھا۔ انہوں نے اصفہان افغانوں کے ہاتھ میں جانے کے کچھ ہی عرصے بعد اپنی بادشاہت کا اعلان کر دیا۔ نادر شاہ نے جلد ہی ایک جنگ میں طہماسپ کے ایک بڑے مخالف کو شکست دے کر اپنا رتبہ بڑھا لیا۔ طہماسپ کی طاقت بڑھ رہی تھی اور اسی دوران روسیوں نے بھی ان سے رابطے بڑھانا شروع کر دیے۔ روس عثمانیوں کے طرف سے ایران سلطنت کے علاقوں میں پیش قدمی سے خوش نہیں تھے۔ انہوں نے شاہ طہماسپ اور نادر شاہ کی طرف سے سلطنت واپس لینے کی کوششوں میں رکاوٹ نہ ڈالنے کا اعلان کیا۔ وہ ان دونوں کو عثمانیوں کے دشمن کے طور پر دیکھ رہے تھے۔ نادر شاہ کا امام رضا کے مزار پر پکاریوں سے مکالمہ۔ نادر شاہ مشہد پر قبضہ مکمل ہوتے ہی امام رضا کے مزار پر حاضری کے لیے گئے اور زمین چوم کر اپنی کامیابی پر شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے بعد میں اس کے گنبد کی سجاوٹ میں بھی اضافہ کیا اور ایک نیا مینار بھی تعمیر کروایا جو آج تک قائم ہے۔ اس عقیدت کے اظہار سے نادر شاہ کی فوج کے قزلباش فوجی اور مذہبی حلقے یقیناً خوش ہوئے ہوں گے۔ نادر شاہ کے بارے میں اس وقت کا ایک قصہ بھی مشہور ہوا۔ انہوں نے مزار کے باہر نابینا ہونے کی ایکٹنگ کرنے والے ایک پکاری سے پوچھا کہ وہ کب سے مزار پر اپنی آنکھیں ٹھیک ہونے کی دعا مانگ رہے ہیں۔ اس نے کہا 2 سال سے۔ نادر شاہ نے اسے کہا کہ اگر وہ 2 سال دعا مانگنے کے بعد بھی اس کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہو رہی تو اس کا مطلب ہے اس کا ایمان بہت کمزور ہے۔ نادر شاہ نے اس پکاری سے کہا کہ اگر ان کے مزار سے باہر آنے تک اس کی آنکھیں ٹھیک نہ ہوئیں تو وہ سمجھیں گے کہ اس کا ایمان ٹھیک نہیں ہوا اور وہ اس کا سر قلم کر دیں گے۔ مورخ لکھتے ہیں جب نادر شاہ تھوڑی دیر میں واپس آئے تو اس فقیر نے آگے بڑھ کے انہیں کہا کہ معجزہ ہو گیا، معجزہ ہو گیا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ نادر شاہ نے مسکرا کر کہا ایمان ہی سب کچھ ہوتا ہے اور وہاں سے چلے گئے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ سن 1726 کے آخر تک چند ہفتوں کے اندر نادر شاہ ایک عام قبائلی سردار سے اٹھ کر صفوی بادشاہ کی بحالی کی روشن امید بن چکے تھے۔ شاہ طہماسپ کی شکست۔ سن 1726 میں مشہد کی فتح کے بعد سے نادر شاہ اور طہماسپ کے درمیان دوریاں پیدا ہونی شروع ہو گئیں۔ درباریوں نے طہماسپ کے کان بھرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی اور وہ فروری سن 1727 خاموشی سے مشہد سے چلے گئے اور ایک کرد شہر میں پہنچ کر نادر شاہ کو غدار قرار دے دیا اور پوری سلطنت میں نادر شاہ کے خلاف کارروائی کے لیے فوجی مدد طلب کر لی۔ نادر نے بھی کوئی وقت ضائع کیے بغیر مشہد میں طہماسپ
اور ان کے وزراء کی ساری جائیداد ضبط کر لی اور اپنے بھائی ابراہیم خان کو انچارج بنا کر کرد شہر خبوشن پہنچ کر اس کا محاصرہ کر لیا۔ المختصر طہماسپ نے شکست دیکھتے ہوئے صلح کا فیصلہ کیا اور نادر کے پیچھے 21 مارچ کو نوروز کے دن زبردست تقریبات اور جشن کے بیچ واپس مشہد آ گئے۔ 2 ہفتے جاری رہنے والی اس جشن کے دوران نادر شاہ کو ایک کرد سردار کی بیٹی سے شادی بھی ہوئی۔ مورخ لکھتے ہیں کہ زمانے میں یورپ کی جنگوں کے مقابلے میں ایشیا اور مشرق وسطیٰ کی جنگوں کے بارے میں مستند ذرائع کم ہیں۔ نادر شاہ کی مہمات کے بارے میں لکھنے والے زیادہ تر غیر فوجی تھے اور ان کے قول ایک امکان یہ بھی ہے کہ نادر شاہ خود ہی ایسا چاہتے تھے کہ ان کا جنگ کا طریقہ سب کو معلوم نہ ہو۔ افغانوں کے بعد سلطنت عثمانیہ سے ٹکراؤ۔ نادر شاہ نے دلی میں مغل بادشاہ کو اشرف کی شکست کی اطلاع پہنچائی اور ساتھ ہی یہ بھی اطلاع دی کہ قندھار کو واپس ایرانی سلطنت کا حصہ بنا دیا گیا ہے۔ نادر شاہ نے دلی کا رخ کیسے کیا؟ نادر شاہ کی تخت نشینی پر سلطنت کے مغربی سرحدیں مضبوط تھیں اور ایران کے اندر ان کا پورا کنٹرول تھا۔ اس پوزیشن میں انہوں نے مشرق کی طرف قندھار کا رخ کیا۔ اس مہم کے اخراجات کے سلطنت کے اندر لوگوں نے بھاری قیمت ادا کی اور ملک کے کئی حصوں میں معیشت کا پہیہ رک گیا۔ قندھار میں کامیابی کے بعد اس جواز کی بنیاد پر کہ مغلیہ سلطنت نے ان کو مطلوب افغانوں کو پناہ دی تھی، دلی کا رخ کیا۔ انہوں نے ایرانی اور مغلیہ سلطنتوں کے بیچ پرانی سرحدیں پار کی، کابل فتح کیا اور ان کی اگلی منزل دلی تھی۔ دلی کے شمال میں کرنال کے مقام پر مغل بادشاہ محمد شاہ کی فوج کو شکست دے کر مارچ سن 1739 کو دلی پہنچے۔ اس دوران کچھ فسادات ہوئے جس میں کچھ ایرانی فوجی ہلاک ہو گئے۔ نادر شاہ نے بے لاگ قتل عام کا حکم دیا جس میں ایک اندازے کے مطابق 30,000 لوگ ہلاک ہوئے جن میں زیادہ معصوم شہری تھے۔ اس مقام سے پہلے نادر نے کم از کم میدان جنگ کے علاوہ اپنے عزائم غیر ضروری خون خرابے کے بغیر حاصل کیے تھے، لیکن دلی کے بعد شاید انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے پہلے والے اصول اب غیر ضروری ہو گئے تھے۔ نادر شاہ نے دلی سے بڑی مقدار میں زیورات، سونا اور چاندی کے ساتھ دریائے سندھ کے مغرب میں تمام مغل علاقے بھی تحفے میں حاصل کیے۔ حاصل کی گئی دولت کی کل قیمت تقریباً 700 ملین روپے تھی۔ نادر شاہ کو ملنے والے جواہرات میں سب سے زیادہ قابل ذکر کوہ نور، دریائے نور اور تاج مان نامی ہیرے تھے، جن کی آنے والی دہائیوں میں اپنی ایک خونی تاریخ تھی۔ ان کا دلی پر حملے کا مقصد ایران کے مغرب میں جنگی مہمات کے لیے ضروری کیش حاصل کرنا تھا جو ان کے تخت نشینی تک ایران کے پاس نہیں تھی۔ نادر شاہ نے مغل بادشاہ کو تخت سے نہیں ہٹایا اور واپسی سے پہلے انہیں کئی تحائف پیش کیے اور اپنے ہاتھوں میں ان کے تاج میں قیمتی زیور سجایا جس کا مقصد ان کے مکمل حاکمیت کی تصدیق کرنا تھا۔ مغل بادشاہ محمد شاہ نے جواب میں تبت اور کشمیر سے لے کر سمندر تک دریائے سندھ کے تمام مغربی علاقے انہیں پیش کر دیے۔ یہ ڈیل یقیناً پہلے سے طے شدہ تھی۔ نادر شاہ عروج کے بعد زوال۔ انڈیا سے واپسی پر نادر شاہ کو معلوم ہوا کہ ان کے بیٹے رضا قلی نے، جن کو وہ اپنی غیر حاضری میں اپنا جانشین بنا کر گئے تھے، سابق صفوی بادشاہوں طہماسپ اور عباس کو مروا دیا تھا۔ اس کے علاوہ نادر شاہ اپنے بیٹے کے بہت بڑے دربار سے بھی ناخوش تھے۔ نادر شاہ نے رضا قلی سے نائب کا مقام چھین لیا۔ اس کے بعد باپ بیٹے کے تعلق میں دراڑ پڑ گئی اور نادر شاہ کے ذہن میں خیال گھر گیا کہ ان کا بیٹا ان کے خلاف سازشیں کر رہا ہے۔ انڈیا کے بعد نادر شاہ نے ترکستان میں ایک کامیاب مہم کی اور داغستان کی طرف گئے، لیکن وہاں ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ ان کی فوج خوراک کی کمی کی شکار تھی۔ نادر شاہ کی اس وقت تک اپنی صحت بھی خراب ہو چکی تھی۔ انہیں غالباً جگر کا مرض لاحق تھا جو ملیریا سے شروع ہوا اور زیادہ شراب نوشی سے بگڑ گیا۔ اکسوردی لکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ ان کے اندر غصہ بھی بڑھتا جا رہا تھا اور نفسیاتی مسائل بھی پیدا ہو چکے تھے۔ اس دوران سن 1742 میں انہیں بتایا گیا کہ ان کے بیٹے رضا قلی نے ان کے قتل کا منصوبہ بنایا تھا۔ رضا قلی نے ان الزامات کی تردید کی، لیکن نادر شاہ کو یقین نہیں آیا اور ان کی آنکھیں نکلوا دی، جس کے بعد ان کے تخت پر بیٹھنے کا سوال ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔
داغستان میں ناکامی، ان کی بیماری اور سب سے بڑھ کر بیٹے کی آنکھیں نکلوانے کے پچھتاوے نے ان کی زندگی میں ایسا بحران پیدا کیا، انہیں ایک طرح سے نفسیاتی طور پر توڑ دیا اور وہ اس سے پھر کبھی باہر نہیں آ سکے۔ بچپن میں انہوں نے جو غربت اور احساس کمتری دیکھا تھا، اس کی وجہ سے نادر شاہ کے لیے ان کا خاندان ہمیشہ بہت اہم تھا۔ ان کا کہنا کہ اس وقت تک نادر شاہ کے لیے ان کا خاندان کی باہمی وفاداری ایک اٹل پہلو تھا اور اسے یقین نے وہ بنیاد فراہم کی جس کی مدد سے انہوں نے ایک سلطنت قائم کی۔ اب یہ بنیاد ہل چکی تھی اور پہلے جیسی توانائی غائب ہو گئی تھی اور ان کی جسمانی اور ذہنی صحت تیزی سے بگڑ گئی۔ داغستان سے پسپائی کے بعد محض اطلاعات کے مطابق پہلے سے طے شدہ ایک منصوبے کے تحت عثمانوی عراق میں کارروائی کے لیے نئی فوج تیار کی گئی جو اپنے وقت میں کسی ایک ملک کی طاقتور ترین فوج تھی۔ نادر شاہ کا رویہ اتنا عجیب ہو گیا کہ ان کے اہل خانہ اور قریبی ساتھیوں کی اپنی زندگی خطرے میں نظر آنے لگی۔ نادر شاہ چکی کو یہ کہہ کر لیٹ گئے کہ اگر وہ گہری نیند میں جائیں تو انہیں جگا دیا جائے۔ حملہ آور حرم کے دروازے پر آئے تو ان میں سے زیادہ تر نے آگے آنے سے انکار کر دیا۔ صرف چند آگے بڑھے اور مزاحمت کرنے والے ایک سیاہ فام خواجہ سرا کو قتل کر دیا۔ شور سے چکی کی آنکھ کھلی اور اس سے نادر شاہ کو بھی جگا دیا۔ نادر شاہ نے فوراً لپک کر اپنی تلوار پکڑی لیکن پاؤں کسی چیز میں الجھنے کی وجہ سے وہ گر پڑے اور اسی حالت میں ایک حملہ آور سالار خان نے ان پر گردن اور کندھے کے بیچ میں وار کیا اور ان کا بازو کاٹ دیا، لیکن پھر وہ خود ہی سکتے میں چلا گیا۔ نادر شاہ زمین پر پڑے تھے اور خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ انہوں نے اٹھنے کی ناکام کوشش کی، انہوں نے حملہ آوروں سے نہ مارنے کی اپیل کی، لیکن ایک اور حملہ آور محمد خان کجر نے آگے بڑھ کر ایک ہی وار میں ان کا سر تن سے جدا کیا۔ دوستو، اگر نادر شاہ کچھ دیر اور حکمران رہ جاتے اور سمجھداری سے حکومت کرتے اور ان سے اقتدار ایک قابل جانشین کو منتقل ہونا تھا تو ان کی کامیاب فوج کے اخراجات کے لیے اصلاحات، ایرانی انتظامیہ اور معیشت بالکل تبدیل ہو جاتی جیسا کہ یورپ میں ہو چکا تھا۔ اس سے ایران میں ایسی جدید ایرانی ریاست وجود میں آ سکتی تھی جو اگلی صدی میں شروع ہونے والی سامراجی قوتوں کی مداخلت کا مقابلہ کرنے کے اہل ہوتی۔